چل کیا رہا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے؟ اب 10 کو تو بجٹ آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ چل رہا ہے، کیا ایشو کس جگہ پہ ہے؟ ایسا دیکھیے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے کہ بجٹ سے پہلے چاہے وہ اپوزیشن میں ہو اتحادی ہوں، سپورٹر ہوں، وہ بیٹھے اور حکومتی پارٹی بیٹھ کے ان سے مشورہ لے. اس میں نرمی گرمی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا مطلب چاہے آپ اپوزیشن میں بھی ہیں نا، تو آپ کا کام ہے چیف منسٹر کو سندھ والے کو شٹ اپ کال دے دی گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ سرداری صاحب کا ایک منٹ بات، ایک منٹ میری بات سن لیں. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے اسٹرینتھن کرنا لیجسلیشن کو اور بجٹ کو بھی بہتر کرنا، تاکہ جو اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہے. ایسے ایشوز ہیں کہ جو اس وقت ایشو بنے ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بھی کہنا چاہتی ہوں. دیکھیے، جب پہلے الیکشن ہوئے تھے آج سے 4-5 سال پہلے گلگت بلتستان میں، تو اس وقت پی ڈی ایم میں تھیں تمام پارٹیز. اس کے باوجود نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑ رہی تھی، اور بڑی گھمسان کا الیکشن ہوا تھا، اور چیئرمین خود وہاں پہ بہت عرصے رہے تھے. ابھی بھی بہت زبردست کیمپین ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے، اور اس میں کنسرن بھی آیا تھا کہ کچھ ایسے ایشوز آئے تھے جس میں خاص طور پر کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا بھی میٹر تھا، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وفاق کو اگر کمی پڑ رہی ہے تو جو ہماری 18ویں ترمیم ہے، ہم اس کے جو مختلف پوائنٹس ہیں جن کو آج تک جو ہے ان پر عمل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو ایک بھرپور رزلٹ ملے، اس کو بھی دیکھیں. اگر آپ کے بابوؤں سے، اسلام آباد کے FBR والوں سے کام نہیں ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو جیسے ریونیو بورڈز ہیں پروونسز کے، انہوں نے اپنے الگ بنائے اور ایک بہترین رزلٹ دیا، تو اس طرح GST بھی ہم کلیکٹ کر لیں گے، اور آپ ہمیں ایک ٹارگٹ دے دیں، ہم وہ ٹارگٹ آپ کو دیں گے، اس سے زیادہ خود رکھ لیں گے. ہم اس سے زیادہ جو آپ کی سوچ نہیں اتنا کلیکٹ کر سکتے، کیونکہ FBR کے لوگوں سے تو کام نہیں ہو رہا نا. تو اگر آپ اس کا نتیجہ یہ نکالیں کہ ہر تھوڑے دن بعد عوام پہ ہی بوجھ ڈال دیں، یا جو آلریڈی ٹیکس دیتے صرف یہ آفر نہیں کی آپ کو کہ ٹیکس ریونیو آپ رکھ لیں یا ٹارگٹس کے اوپر آپ رکھ لیں، انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے. ہاں، لیکن نون لیگ نے صرف یہ آفر نہیں کیا آپ کو، وہ تو یہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ پھر بجٹ آپ بنا لیں، چیف منسٹر بنا لیں. پھر نہیں بن پا رہا تو بنا لیں گے. تو انہوں نے کہا بنا لیں آپ. نہیں بن پا رہا تو بتا دیں، بنا لیں گے. تو نہیں ہے اچھی خاصی گرما گرمی ہے، یہ ہونی چاہیے. چیف منسٹر سندھ آپ کے جب زرداری صاحب کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اسٹرانگ قسم کی ایک نہیں، اگر انہوں نے شٹ اپ دی ہوگی تو ایک ہی بات بھائی ہم بھی اپنی بات رکھی ہوگی. چیف منسٹر کو شٹ اپ کال ملنا از دی بیوٹی آف دی ڈیموکریسی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ کہ دو پارٹیز یا دو بڑی پارٹیز اس طرح سے بات کریں ایک بہتر رزلٹ کے لیے، تو گرما گرمی تو ہوگی، کیونکہ دونوں کے آئیڈیالوجیکل بڑے ڈفرینسز ہیں اور دونوں کا طریقہ کار ہے، تو اس میں ہوگی. اب جو ہوا غلط ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کہ جنہوں نے ان کو شٹ اپ دے دی، پھر انہوں نے بھی جواب میں کیا کہا وہ نہیں بتا رہی ہیں. وہ تو اندر کی بات ہے، وہ تو اندر کی بات ہے نا، کیونکہ میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ چیف منسٹر ایسا آدمی ہے کہ وہ شٹ اپ کال سن لے گا. اس نے جو پلٹ کے کہا وہ آپ کے انفارمر کو نہیں بتایا. کیا کہا انہوں نے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ایسے ہیں نہیں کہ سن لیں. آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا، آپ نے کہا جو پلٹ کے انہوں نے کہا وہ رپورٹ نہیں ہوا. میں جانتی ہوں وہ رپورٹ نہیں ہوا، وہ نہیں رپورٹ نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کہا ہوگا، آپ نے کہا جو کہا انہوں نے بالکل کہا. پھر آپ یو ٹرن لے میں سمجھتی ہوں، نہیں میں باتوں میں ہو جاتا ہے، لیکن ایسے ہیں نہیں مراد علی شاہ اور فائنینس ان کا سبجیکٹ ہے کہ وہ خاموش ہو